کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک عالم نے بتایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلیل یہ دی کہ کسی جنگ سے واپسی پر ایک انصار صحابی جو پہرے داری پر مامور تھے، ان کو نماز کی حالت میں کسی مشرک نے زخمی کر دیا، ان کا کافی خون بہا مگر انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ وضاحت فرما دیں سید اعجاز احمد۔ یہ حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے جو آپ نے پیش کی ہے، اور رد کیا جاتا ہے، یہ دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھو وہ تو صحابی خون نکل رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ خون نجس ہے، یہاں تک کہ جو فقہا اس کے قائل ہیں نا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی خون کو نجس اور ناپاک مانتے ہیں۔ تو اسی حدیث پر ہم ان پر بھی حجت پیش کرتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں تو یہ کہ خون نکلا، تو چلو آپ نے کہہ دیا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کپڑے تو ناپاک ہو گئے نا، تو ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو جو جواب آپ کا اس کے بارے میں ہے، وہی جواب ہمارا اس کے بارے میں، کہ خون نکلنے سے کپڑے تو ناپاک ہو رہے تھے نا ان کے، تو جب کپڑے ناپاک تھے پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی، تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ یہی کہو گے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خون پاک ہے، اس لیے کہ وہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے خون ناپاک ہے۔ تو آپ یہی تعویل کرو گے کہ بھائی ان صحابی کو اس وقت مسئلے کا علم نہیں تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے ان کو یہ کہا ہو کہ ہاں بھائی جو ہے نا جو خون آپ کا نکلا تھا اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تائید ثابت ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا۔ تو عین ممکن ہے ان صحابی کو مسئلے کا علم نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ خون کی نجاست کا حکم بعد میں نازل ہوا ہو، اس وقت تک شریعت کے یہ والا حکم شریعت کا آیا نہ ہو کہ خون نجس ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے۔ تو باقی خون کے نکلنے سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ خون نجاست ہے، اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا توضئی، وضو کر لیا کرو جب یہ خون نکلا کرے، فإنها دم عرق، یہ رگ کا خون ہے، یہ حیض نہیں ہے، لیست بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے، یہ رگ کا خون ہے جس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بھی رگ سے خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اسی حدیث کی بیس پہ، اور ویسے بھی نجس چیز ہے، نجاست کے جسم سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگرچہ خون نکلنے کا سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ اختلافی ہے، مگر یہ حدیث امام حنیفہ کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی، وجہ اس کی ہے کہ نجس تو بہرحال ہے۔ اب بعض حضرات نے اس میں بڑی تعویلات کی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے پچکاری خون کی نکلی ہو کہ کپڑے پہ نہ لگاؤ اور بالکل ایسے نکل کے، تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی، کہ جب زخم سے خون نکل رہا ہو تو ایسے پچکاری کے ساتھ کہ جسم اور کپڑوں پہ لگی نہ رہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کے ظاہر پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے۔ تو یہ حدیث یہ اسی پر معمول ہے کہ ان صحابی کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان صحابی کے جسم سے جب خون نکلا تو انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو معذور سمجھ لیا ہو۔ معذور آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا، معذور کا مطلب یہ کہ نماز ان کو یہ غالب گمان ہو کہ میں یہ جو بلیڈنگ مجھے ہو رہی ہے یہ نماز کے آخری وقت تک ہوتی رہے گی، اور میرے لیے اب طہارت کے ساتھ وضو کرنا ممکن نہیں ہے۔ بعض دفعہ پیشنٹ کی اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے نا کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ جب خون رکے گا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے گا، رکتا ہی نہیں ہے خون۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان صحابی کا یہ خیال ہو کہ میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا ہوں، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ تو کچھ بھی ہے، چونکہ یہ واقعہ چونکہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور وہ حدیث کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے اس واقعے کی تعویل کی